اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. برادران اسلام، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تین باتیں ایسی ہیں جن کی معرفت، جن کی جانکاری ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. نمبر ایک، اللہ کی معرفت. نمبر ایک، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. نمبر دو، دین کی معرفت. نمبر دو، دین کی معرفت. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہی وہ تین باتیں ہیں اس دنیاوی زندگی کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، جس کو ہم قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں، وہاں ان کے بارے میں ہر انسان سے سوالات پوچھے جائیں گے. اللہ کی معرفت سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کی معرفت میں ایک نقطہ ہم لوگ پڑھے تھے، اللہ کے وجود کی معرفت. اللہ کے وجود کی معرفت. وجود باری تعالیٰ کے دلائل بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کتنے طرح کے دلائل سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا گیا تھا؟ 5 طرح کے دلائل سے. خود مجھے معلوم نہیں ہے 5 کتنے پڑھایا تھا ہمیں. 4 طرح کے دلائل سے ہم اللہ کے وجود کو ثابت کر چکے ہیں. نمبر 1 فطری دلیل. نمبر 2 عقلی دلیل. نمبر 3 شرعی دلیل. نمبر 4 حسی دلیل. اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 4 طرح کے دلائل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں. کتنے ذرائع ہیں؟ کسی بھی چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کی جانکاری کے ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلا ذریعہ ہے مشاہدہ. سب سے پہلا ذریعہ ہے مشاہدہ. مشاہدہ کے معنی دیکھنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کی جانکاری، اس چیز کی معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. سوال ہے، کیا اس ذریعے سے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں؟ پہچان سکتے ہیں؟ اس ذریعے سے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں؟ جان سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی معرفت کے ہمارے پاس 3 ذرائع ہیں. سب سے پہلا ذریعہ مشاہدہ. کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے، جانکاری حاصل ہو جاتی ہے. اس ذریعے سے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اسے نگاہیں نہیں پاتی ہیں، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے مطالبہ کیا،
ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لن ترانی، یہ ممکن نہیں ہے، نیور، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ایک جھلک کوہ طور پر ظاہر کی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، ہاں جنت میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت ایک دیدار الہی ہے، اور دوسری وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جنتیوں سے کہے گا کہ آج میں تمہیں ہمیشگی کی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں جنت کی سب سے عظیم نعمتیں ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کا سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ مشاہدہ۔ اس ذریعے سے ہم اپنے رب کو نہیں جان سکتے، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے دوسرا ذریعہ ہے ہمارے پاس، اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ مشابہت کیا بولتے ہیں؟ مشابہت، تشبیہ، کمپیریزن کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اپنے عام بول چال میں کسی چیز کے بارے میں کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم تشبیہ کا اسلوب اختیار کرتے ہیں، ایگزامپل کے ذریعے سے۔ کیا اس ذریعے سے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں؟ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس ذریعے سے بھی ہم اپنے رب کو نہیں جان سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک تیسرا ذریعہ ہے، وہ ہے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، ٹھیک ہے؟ اسماء اور صفات کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کا ہمارے پاس ایک تیسرا ذریعہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسماء اور صفات۔ کیا ہم اس ذریعے سے اپنے رب کو جان سکتے ہیں؟ تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی جانکاری کا ہمارے پاس بس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسماء اور صفات۔ اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو دکھ لاحق ہو، پریشانی لاحق ہو، اگر وہ دکھ میں، پریشانی میں یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دکھ کو ختم کر دے گا، اس کی پریشانی کو ختم کر دے گا، بلکہ اس کے دکھ اور پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک ابن عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وہ ابن امتک، تیری باندی کا بیٹا ہوں، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہونے والا ہے، عدل فی قضاؤک،
میرے متعلق تیرا جو بھی فیصلہ ہے یہ عادلانہ ہے، انصاف پر مبنی ہے، تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے تیرا ہر فیصلہ کیا ہے؟ عادلانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا کتاب تیری کتاب میں ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے، نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے۔ اور آگے او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور ان ناموں کے واسطے سے بھی میں سوال کرتا ہوں جن ناموں کو تو نے علم غیب میں رکھنے پر ترجیح دی ہے۔ تو اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ اسماء اور صفات۔ اسی ذریعے سے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں، اسی ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں 99 نام ایسے ہیں، اگر کوئی مسلمان ان ناموں کو یاد کر لے گا، یقیناً ایسے انسان کے لیے عظیم خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم۔ من احصاها، جو ان ناموں کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں مجھے آپ سے 2 سوالات پوچھنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں، 99 نام ہیں۔ اگر اللہ کو شامل کر لیا جائے تو پھر 100 ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں؟ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں۔ تو اللہ کے نام کسی خاص عدد میں محصور نہیں ہے، اللہ کے نام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام بہت زیادہ ہے۔ اگر زمین میں موجودہ سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اگر اللہ کی تعریف کو یہ قلم بند کرنا چاہے، لکھنا چاہے، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کسی خاص عدد میں محصور نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کوئی بتا سکتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث سے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ کے نام محدود نہیں ہیں، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ اہل علم نے اللہ کے ناموں کو جمع کیا ہے تو ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے اللہ کے ناموں کو جمع کیا ہے تو ان میں یہ تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب احصاء کی فضیلت بتانا ہے۔ کس کی فضیلت؟ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں، اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نام کسی خاص عدد میں محصور ہیں، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرے گا، شمار کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ چلیں ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاتا ہوں۔
ایک ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں کہ میرے پاس 1000 روپے صدقے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس 1000 روپے ہیں یا 1000 درہم ہیں جو صدقے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو میری اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس صرف 1000 روپے ہیں. اگر میں کہوں کہ میرے پاس 1000 روپے ہیں جس کو میں نے صدقے کے لیے نکال رکھے ہیں، تو میرے اس سینٹنس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، میری اس عبارت کا یہ مطلب کوئی نہیں لے سکتا کہ میرے پاس صرف 1000 ہی روپے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں صدقے کے لیے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 1000 روپے ہیں. تو اس 1000 روپے کے علاوہ بھی ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، اب آپ اس حدیث کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو 99 ناموں کو شمار کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ اور نام نہیں ہیں. اس میں احصاء کی فضیلت ہے، اللہ کے ناموں کو شمار کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. مسئلہ واضح ہے؟ واضح ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. شمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شمار کرنے کا ایک مطلب ہے یاد کرنا، حفظ کرنا. کیا ہے؟ اللہ کے 99 ناموں کو حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے. نمبر 2 سمجھنا ہے. بہت اچھے، یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، ان کے معنی میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ کے ناموں میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. نمبر 3 بہت اچھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اللہ کے جو 99 جو نام ہیں نا، ان ناموں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے. جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام احد ہے، اللہ کے اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ذات میں، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں اکیلا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نام احد کا تقاضا ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق، روزی دینے والا ہے، اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے روزی کا سوال نہ کریں. یہ اللہ کے نام کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے روزی مانگے، اللہ سے رزق کا سوال کریں. جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الرحیم ہے، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے او بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم اور زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اللہ کے ناموں کو شمار کرنے کا ایک مطلب اللہ کے ان ناموں کو یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے. نمبر 2 ان کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کیا جائے، معنوں کو سمجھا جائے. نمبر 3 ان ناموں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. نمبر 4 ان ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے. اہل علم نے جو جائز وسیلوں بیان کیے ہیں، وسیلے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ. جائز وسیلوں میں بندہ اپنے ایمان کے وسیلے سے دعا کرے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایمان کا وسیلہ ہو گیا. پھر عمل صالح کے وسیلے سے دعا کرے، عمل صالح کے وسیلے سے دعا کرے.
غار والوں کا واقعہ جانتے ہیں نا، مشہور و معروف واقعہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نکال دیا. یہ کیا ہو گیا؟ اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کرنا ہے. وسیلے کی، جائز وسیلے کی ایک قسم ہے کسی زندہ حاضر انسان سے دعا کا مطالبہ کرنا. یہ بھی جائز وسیلہ ہے. کسی موقع پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے دعا کرنا. اللہ کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے دعا کرنا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کے اچھے نام ہیں، لہذا تم اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. تو ہم کو چاہیے کہ قرآن اور سنت میں اللہ کے جتنے نام آئے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے جو نام ثابت کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کے لیے جو نام ثابت کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکاریں. ہم اپنی طرف سے کسی نام کا اضافہ نہ کریں. سوال یہ ہے کیا ہم اللہ کو گاڈ یا بھگوان کہہ کے پکار سکتے ہیں؟ نہیں پکار سکتے. تو اللہ کو اللہ ہی کہہ کے پکارنا ہے. اب کسی غیر مسلم کے سامنے جا کر کے اللہ کا تعارف اللہ کے نام سے کریں گے، شاید وہ نہ پہچانے. پھر کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ تب ایسی صورت میں آپ وقتی طور پر جب تک وہ اللہ کو نہیں جان لیتا، نہیں پہچان لیتا، تب تک آپ کیا کریں گے؟ گاڈ وغیرہ کا سہارا لیں. جب وہ پہچان لیں تو پھر واپس اللہ کی طرف آ جائیں. ضرورت کی حد تک آپ کیا کریں؟ آپ اس نام سے جو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، آپ اس نام کا سہارا لے کر کے اللہ کا تعارف کروائیں. آپ جس کو گاڈ کہتے ہیں مسلمان اس کو اللہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اللہ کا تعارف غیر مسلم کے سامنے کرائیں. تو اللہ کو انہی ناموں سے موسوم کیا جائے جن کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے. خدا ہے، گاڈ ہے، ان سارے ناموں سے ایک مسلمان کو گریز اور پرہیز کرنا چاہیے. تو اللہ کے ان ناموں کو شمار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے. کیسے دعا کریں گے ان کے وسیلے سے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دے. برحمتک استغیث فاصلح لشانی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم کر دے. اللہ تو غفور ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو اللہ کے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے. تو اللہ کی معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس ہے، وہ ہے اللہ کے نام اور اس کے صفات. اللہ کے اسماء اور صفات سے متعلق انشاءاللہ اور مزید تفصیلی گفتگو میں آگے کروں گا ایمان کے ارکان میں. کہاں؟ ایمان کے ارکان میں. ایمان کے ارکان انشاءاللہ ہم لوگ قریب میں پڑھیں گے. کتنے ہیں ایمان کے ارکان؟ 6 ہیں نا. انشاءاللہ ایمان کے ارکان میں سے ایک ایک رکن پر تفصیلی گفتگو آگے آ رہی ہے. وہاں ہم تفصیلی طور پر اسماء اور صفات کو پڑھیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت میں بنیادی 2 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں.
نمبر 1 اللہ کے ذات کی معرفت. نمبر 1 اللہ کے ذات کی معرفت. یہ معرفت بندے کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے اسماء اور صفات میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کے ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے اسماء اور صفات میں غور و فکر کرنے سے یہ معرفت حاصل ہوگی. جو آدمی اللہ کے اسماء اور صفات کو زیادہ جاننے والا ہوگا وہ اللہ کا زیادہ خوف رکھنے والا ہوگا، متقی ہوگا. اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری کس کو تھی مخلوقات میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا آپ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی تھے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار تھے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، یقیناً میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی معرفت رکھنے والا ہوں. تو معلوم کیا ہوا؟ ایک مسلمان کے پاس جس قدر اللہ کے اسماء اور صفات کا علم ہوگا اسی قدر اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کا گہرا علم حاصل کرے. الحمدللہ یوٹیوب میں بہت سارے علماء کے ایسے آپ کو لیکچر مل جائیں گے جس میں انہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات پر تفصیلی گفتگو پیش کی ہے. یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ کے اسماء اور صفات کا گہرا علم حاصل کریں. بندے کو اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جتنا گہرا علم ہوگا وہ اتنا زیادہ متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، وہ اتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بنے گا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت میں کتنی باتیں آتی ہیں؟ بنیادی طور پر 2 باتیں. نمبر 1 اللہ کے اسماء اور صفات کی معرفت ہے. نمبر 2 فرماتے ہیں امر و نواہی کی معرفت. کس کی معرفت؟ امر اور نواہی کی معرفت، حلال اور حرام کی معرفت. اگر آدمی اللہ کی معرفت کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے حدود کا احترام نہ کریں تو پھر ایسی معرفت کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اللہ کے بارے میں علم ہو تو پھر ضروری ہے کہ بندہ اللہ کے حدود کا احترام کرے. دیکھیے یہاں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلماء ثلاثۃ، علماء کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. وہ فرماتے ہیں نمبر 1 عالم باللہ و بامر اللہ. علماء کی پہلی قسم جنہیں اللہ کی معرفت بھی ہے اور امر اور نواہی کی معرفت بھی ہے. امر و نواہی تو جانتے ہیں نا سب لوگ. کیا ہے امر و نواہی کا مطلب؟ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ امر و نواہی کی معرفت. ٹھیک ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو اس کو امر و نواہی کہتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں اللہ کی شریعت کی معرفت. ہمیں دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے اس بارے میں اللہ نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے، حلال اور حرام کی معرفت. تو سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. نمبر 1 عالم باللہ و بامر اللہ، جسے اللہ کی معرفت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امر اور نواہی کی معرفت بھی حاصل ہے. تو ایسے عالم کی علامت یہ ہے فعلامتہ ان یخشی اللہ، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کے حدود کا احترام کرتا ہے. اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتا ہے، جن سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے. تو ہمیں کون سا عالم بننا ہے؟ عالم باللہ و بامر اللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 فرماتے ہیں عالم کی دوسری قسم ہے عالم باللہ دون اوامر اللہ،
جسے اللہ کی معرفت تو ہے لیکن امر اور نواہی کی معرفت نہیں ہے، جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے لیکن امر و نواہی کو نہیں جانتا ہے، اس کی علامت یہ ہے اللہ سے ڈرتا ہے لیکن اللہ کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا تو ہے لیکن اللہ کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ایسا عالم بھی نہیں بننا ہے جسے اللہ کی معرفت ہو لیکن اللہ کی شریعت کی معرفت نہ ہو۔ تو اللہ کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کن باتوں میں ہے نا، یہ اللہ کی معرفت کا تقاضا ہے نا۔ پھر آگے فرماتے ہیں عالم کی ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عالم بأوامر اللہ دون اللہ، جس کے پاس امر و نواہی کا علم ہے لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کا علم ہو پھر اس کے بعد امر و نواہی کی معرفت ہو، یقیناً یہ علم فائدہ دے گا، گناہوں سے بچائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ حضرت کے پاس امر و نواہی کی معرفت تو ہے، شریعت کے مسائل کا گہرا علم ہے، باریکیاں ہیں، لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ جو علم انہیں گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کی عظمت اس سے محروم ہے۔ فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے اللہ یقیف عند حدود اللہ، وہ اللہ کی حدود کی پرواہ نہیں کرتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی، جس کے پاس امر و نواہی کا علم ہے لیکن اللہ کا علم نہیں ہے۔ اللہ کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے ناموں میں غور و فکر کرنے سے۔ اللہ کے ناموں کا گہرا علم سیکھیں، گہری معرفت حاصل کریں۔ کیا کیا سکھایا جائے آپ کو تو سیکھتے رہیں، پوری زندگی آدمی کو سیکھتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا، پوری زندگی یا تو علم سکھاتے ہوئے گزارو یا سیکھتے ہوئے گزارو، یا کم از کم علمی مجالس میں آ کر کے بیٹھو۔ جو علمی مجالس میں آ کر کے بیٹھتا ہے نا، ایسا آدمی بھی محروم نہیں رہ جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں غالباً یہ قول عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کم از کم علماء سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اگر علماء سے محبت نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان سے بغض نہ کرو۔ اگر محبت نہیں کر سکتے ہو کسی عالم سے، کوشش اس بات کی ہو کہ کم از کم بغض بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں علماء کے تئیں بغض ہوں، آپ ان کے علم سے استفادہ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس بنا پر علماء سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی عالم سے محبت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم کوشش کریں کہ اس عالم سے بغض بھی نہ رکھیں۔ یہاں ایک قول یحییٰ بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کتنا ہو گیا ٹائم ہمارا؟ کل چلے۔ یحییٰ بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن عمار ان کی سیرت میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا ان کی سیرت میں سیرت نگاروں نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ انہوں نے جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی تفسیر ختم کی ہے۔ جمعہ کے خطبوں میں قرآن مجید کی تفسیر ختم کی ہے۔ کون؟ یحییٰ بن عمار رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علوم کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ علوم کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم ہوا حیات الدین، ایک علم وہ ہے جو دین کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، جو دین کے لیے زندگی۔ لکھیں آپ، یہ لکھ رہے ہیں، ویڈیو ہے بعد میں سن کے لکھ لیں گے، ایسا ہے کیا؟ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک علم وہ ہے جو دین کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ توحید کا علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ توحید کا علم ہے۔
اور نمبر 2 فرماتے ہیں ایک علم وہ ہے جو دین کے لیے غذا اور خوراک کی حیثیت رکھتا ہے. جو دین کے لیے کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ غذا کی حیثیت ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وعظ اور نصیحت کا علم. وعظ اور نصیحت کا علم. جیسے ابھی آپ اخلاقیات پر شیخ کا بیان سن رہے تھے. یہ کیا ہے؟ وعظ اور نصیحت ہے یہ. اور فرماتے ہیں ایک علم وہ ہے جو دین کے لیے دوا کی حیثیت رکھتا ہے. جو دین کے لیے دوا کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ فقہ کا علم ہے. یہی شریعت کا علم ہے. امر اور نواہی کا علم ہے. یہ کیا ہے؟ دین کے لیے دوا کی حیثیت ہے اس کی. اور فرماتے ہیں ایک علم وہ ہے جو دین کے لیے بیماری کی حیثیت رکھتا ہے. وہ کون سا علم ہے جو دین کے لیے بیماری کی حیثیت رکھتا ہے؟ وہ یحییٰ بن عمار فرماتے ہیں ہوا اخبار ما وقع بین السلف. صحابہ اکرام کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان باروں میں ڈسکس پڑھنا، ان بارے میں ڈسکس کرنا. صحابہ اکرام کے مابین جو لڑائیاں ہوئی ہیں، علماء سلف صحابہ اکرام کی لڑائیوں کو تشاجر سے تعبیر کرتے ہیں. مشاجرات صحابہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ مشاجرات ہے. مشاجرہ یہ شجر سے نکلا ہے. شجر کے معنی درخت کے ہیں. مشاجرہ مطلب درخت کی ڈالیوں کا آپس میں ٹکرانا. ایک ہی درخت کی ڈالیوں کا آپس میں ٹکرانا. تو سلف نے صحابہ اکرام کے جو درمیان جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کو کیا کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ مشاجرات ہے. یہ کیا ہے؟ مشاجرات صحابہ. صحابہ اکرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے بارے میں علماء سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ اجتہاد میں اختلاف کی بنا پر صحابہ اکرام کے درمیان جنگیں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست نکلے تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. اگر وہ اجتہاد میں غلطی کر لیں تب بھی وہ ایک نیکی سے محروم نہیں رہ جاتا ہے. ڈفرینٹ آف اوپینین. کیا ہے یہ؟ ڈفرینٹ آف اوپینین کی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے ہوئے تھے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں مجھے نہیں جانا ہے. تو ایک علم وہ ہے جو بیماری کی حیثیت رکھتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا، اس سے ہمارا دین بیمار پڑ جائے گا. اور فرماتے ہیں ایک علم وہ ہے جو دین کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، جس سے ہمارا دین تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وہ کون سا علم ہے؟ ایک علم وہ ہے جس سے ہمارا دین ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وہ علم وہ فرماتے ہیں علم الکلام. کیا ہے؟ علم الکلام. علم الکلام کا مطلب کیا ہے؟ علم الکلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عقلی دلائل سے عقیدہ ثابت کرنا. کس سے؟ عقلی دلائل کے ذریعے سے عقیدہ ثابت کرنا. آدمی جب عقلی دلائل سے عقیدہ ثابت کرتا ہے، جب عقیدے کی کوئی بات اس کے عقل میں نہیں آتی ہے تو پھر وہ کیا کر دیتا ہے؟ اس کو ٹھکرا دیتا ہے. کیوں؟ ہاں، اس نے عقل کو بنیاد بنایا ہے، عقل کو حاکم بنایا ہے. ایک مسلمان کی عقل ہمیشہ کتاب اور سنت کے تابع رہنا چاہیے. کتاب اور سنت کو عقل کے تابع نہ کرے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی جو عقل ہے وہ کتاب اور سنت کے تابع رہے، نیچے رہے. کتاب اور سنت کو عقل کے تابع نہ کرے. جو کوئی اپنی عقل کو کتاب اور سنت کے تابع کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا. جو کتاب اور سنت کو، وحی کو اپنی عقل کے تابع کرے گا اس کی ہلاکت یقینی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھے مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان کا آغاز ہوا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ آ جاؤ بیٹا، کشتی میں سوار ہو جاؤ. آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے نا، یہ وحی کی روشنی میں، وہ جانتے تھے یہ طوفان خطرناک ہوگا،
کوئی بچ نہیں پائے گا، وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کیا، کہا کہ نہیں ابو جان، وہ اتنا بڑا پہاڑ جو دکھ رہا ہے جودی پہاڑ، میں جا کر کے اس پر وہاں جا کر کے پناہ لے لوں گا۔ تو جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے عقل کو ترجیح دی تو پھر کیا ہوا، اتنے میں موج آ گئی، بہا کر لے گئی۔ وہی ہلاک الدین ہے۔ آپ اپنی عقل کو معیار بنائیں گے کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے، دین کی کوئی بات اگر آپ کی عقل میں نہ آئے، اگر آپ اس کو ٹھکرانا شروع کر دیں تو پھر یہیں سے آدمی کی گمراہی کے دروازے اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی عقل کو کتاب اور سنت کے تابع رکھیں، کتاب اور سنت کو اپنے عقل کے نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی اعضاء دیے ہیں نا، ان کا ایک دائرہ ہے، اسی دائرے میں وہ اعضاء کام کریں گے، اس سے باہر کام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آنکھ کا دائرہ کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ کوئی آنکھ سے سن سکتا ہے کیا؟ کان کا کام کیا ہے؟ سننا ہے۔ کوئی کان سے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے نا، اس کا بھی ایک محدود دائرہ ہے۔ اگر آپ عقل کو محدود دائرے میں استعمال کریں گے تو آپ کی عقل کام کرے گی، اس کے باہر کام نہیں کرے گی۔ بعض اہل علم نے ایک اچھی مثال کے ذریعے سے کہا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے نا، وہ آنکھ کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ آنکھ کے مانند ہے۔ آنکھ اسی وقت دیکھے گی جب اس کو خارجی روشنی ملے گی، یا تو سورج کی روشنی چاہیے، یا تو لائٹ کی روشنی چاہیے، چراغ کی روشنی چاہیے۔ جب تک خارجی روشنی نہیں ملے گی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح عقل کی مثال بھی کیا ہے؟ آنکھ کسی ہے، اس کو بھی خارجی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، وہی الہی کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ جہاں انسانی عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی عقل کا دائرہ محدود ہے، اس سے زیادہ انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ جہاں انسان کی عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کا اور ایک ذریعہ دیا ہے، وہ ہے وحی الہی۔ جہاں انسانی عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، وحی الہی کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو علم الکلام عقیدے کی بات کو ثابت کرنے کے لیے لاجک، عقل، فلسفہ، علم الکلام وغیرہ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو دعات غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، جب انہوں نے علم الکلام کا سہارا لیا، بہت ہر چیز کو سائنٹیفکلی بنانا شروع کر دیا، تو یقیناً لازماً بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان کے عقل سے ماورا ہیں۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ لازماً وہ انکار کرے گا۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرے گا، ان کے اٹھائے جانے کا انکار کرے گا، دجال کا انکار کرے گا، یاجوج ماجوج کا انکار کرے گا۔ خیر، بات آگے بڑھائیں گے ہم۔ اللہ کی معرفت میں کتنی باتیں تھیں؟ اللہ کی معرفت میں بنیادی طور پر کتنی باتیں ہم لوگ، بنیادی نکات کتنے تھے ہمارے پاس؟ 5۔ نمبر 1، اللہ کے وجود کی معرفت، اسماء اور صفات کی معرفت، امر اور نواہی کی معرفت۔ اتنے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اسماء اور صفات بھی ہو گیا ہے اور امر نواہی بھی ہو گیا ہے۔ اب بچے کتنے ہیں؟ ربوبیت اور الوہیت۔ ربوبیت اور الوہیت ہم ایسے کرتے ہیں، اس کو ہم ایمان باللہ میں پڑھ لیتے ہیں۔ کہاں؟ اللہ پر ایمان لانا، آگے اس پر گفتگو آ رہی ہے۔ وہاں انشاءاللہ ایمان باللہ سے متعلق جب ہماری گفتگو آئے گی، وہاں ربوبیت اور الوہیت پر گفتگو کروں گا۔ مزید پھر سے اسماء اور صفات پر وہیں گفتگو آ رہی ہے۔ اسماء اور صفات کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا منہج ہونا چاہیے، اسماء اور صفات کے باب میں علماء سلف کا موقف کیا تھا، ان سارے مباحث پر انشاءاللہ ہم ایمان باللہ پر گفتگو کریں گے اس باب میں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ اسی موضوع سے ریلیٹڈ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ، کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ سبحانک
ہمارے صوفی ہیں جن کے بارے میں جیسے آپ نے بولا کہ عالم کے سے محبت رکھنا ہے، تھوڑے علماء ہیں جو علم دیتے ہیں مگر غلط علم لوگوں کو پہنچتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا کیا ہے؟ آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری محبت اور یہ اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو اب ہم کسی علماء سو سے نفرت کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ان کے منہج میں خرابی ہے، ان کے عقیدے میں خرابی ہے. دیکھیے، محبت اور نفرت اس اعتبار سے انسانوں کی اگر ہم چاہیں تو 3 قسمیں کر سکتے ہیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں چاہیے کہ صرف محبت کریں، ان سے نفرت نہ ہو ہمارے دل میں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں سے کیا ہے، صرف ہمیں محبت ہی کرنا چاہیے. انبیاء ہیں، فرشتے ہیں. اللہ نے فرمایا یقیناً جو جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہو، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتوں سے محبت، صحابہ سے محبت، ٹھیک ہے؟ تو کچھ ایسے ہیں جن سے ہمیں صرف محبت کرنی چاہیے، کچھ ایسے ہیں جن سے ہمیں صرف نفرت ہی کرنا چاہیے اللہ کے لیے. کفار، مشرکین، ابلیس، ابو جہل، ابو لہب. اب بولے میں ابو لہب سے محبت کرتا ہوں، نہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے ہمیں صرف نفرت ہی کرنی ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ایک ناحیے سے ہم محبت کریں گے، ایک ناحیے سے بغض رکھیں گے. کچھ ایسے ہیں جن سے ہم کیا کریں گے، ایک ناحیے سے محبت کریں گے، ایک ناحیے سے بغض رکھیں گے. کوئی موحد بندہ ہے، کوئی موحد بندہ ہے، متبع سنت ہے، اگر وہ گناہ کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو ہم اس کی توحید کو دیکھ کر کے اس سے محبت کریں گے. اس کے اندر جتنا گناہ ہے اسی قدر ہم اس سے نفرت کریں گے. تو ایک ہی آدمی میں محبت اور نفرت دونوں جمع ہو گئی. اب گناہ کی وجہ سے آپ اس سے کلی طور پر بغض رکھیں، یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس توحید ہے، تو توحید کی بنا پر اس سے محبت کرنا ہوگا. جس قدر اس کے اندر گناہ پایا جا رہا ہے، معصیت پائی جا رہی ہے، اسی قدر آپ اللہ کے لیے کیا کریں گے، اس سے نفرت بھی کریں گے اور اس کی اصلاح کی کوشش اور فکر بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ محبت اور بغض کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. تو علماء سو میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بغض کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسا ہے جو اگر ان کی توحید درست ہے لیکن بدعات میں ملوث ہیں، توحید میں گڑبڑ نہیں ہے، بدعات میں ہیں، تو پھر توحید کی بنا پر ان سے محبت کریں. جس قدر ان کے اندر بدعات پائی جاتی ہیں اسی قدر کیا کریں، ہم ان سے نفرت اور بغض رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیوں ہم سمجھے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، میرا سوال عقلی دلائل کے طور پر ہے. ہم قرآن کی ان آیات کو اگر پیش کریں جس سے سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ اسی کو منہج نہ بنائیں. ہر باب میں آپ سائنٹیفکلی کو منہج نہیں بنا سکتے ہیں. خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ذریعے سے قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا ثابت کیا. آگے ہم لوگ پڑھیں گے ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانے میں قرآن مجید ہی کلام الہی، قرآن کے کلام الہی ہونے کے دلائل، قرآن کے کلام الہی ہونے کے دلائل، اشارہ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا. تو ایک ہوتا ہے آپ اس کو منہج نہ بنائیں. ہر معاملے میں آپ سائنٹیفک کتنی چیزوں کا آپ ثابت کر سکیں گے سائنٹیفکلی بنیادوں پہ؟ ہر چیز ثابت کر سکیں گے؟ دجال کے آنے کو آپ سائنٹیفکلی ثابت کر سکیں گے؟ تو ہر چیز سائنٹیفکلی بنیادوں پہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ وحی کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام پر جو
انسانوں کے نام جو پیغام ہدایت اتارا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی جلی اور ایک وحی خفی. یا دوسرے الفاظ میں وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع قرآن مجید ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. وحی غیر مطلوع جس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں لیکن اس میں جو معنی بیان ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، ختم کریں. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.